حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے جو عراق کے مشہور شہر نینوا میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ حافظ ابن حجر کے مطابق یونس علیہ السلام کا عہد 372 قبل مسیح تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے مطابق یونس علیہ السلام کا ذکر حضرت موسیٰ، حضرت شعیب اور حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یونس علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہوئے ان کی عظمت و فضیلت کا خصوصی اظہار فرمایا۔ چنانچہ بخاری میں منقول ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا یقولن احدکم انی خیر من یونس بن متی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا لا یقولن، ہرگز نہ کہے تم میں سے کوئی ایک کہ بے شک میں یونس بن متی سے بہتر ہوں۔ کتاب الانبیاء۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی نبی یا پیغمبر پر ترجیح نہ دی جائے۔ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کہنے سے منع فرمایا ہے۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ یونس علیہ السلام کے مختصر واقعات قرآن اور احادیث کی روشنی میں پڑھیں گے اور سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نینوا بستی کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ قرآن پاک کی 6 صورتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ النساء، سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ صافات، سورۃ الانبیاء اور سورۃ القلم۔ ان صورتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ زندگی کو نمایاں کیا گیا ہے۔ قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کو ذو النون اور صاحب الحوت کے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ 28 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب نبوت پر سرفراز فرمایا۔ آپ ایک عرصے تک اپنی قوم کو تبلیغ فرماتے رہے اور توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر ان کی قوم نے اعلان حق پر کان نہ دھرا اور کفر و شرک پر مصر رہے۔ گزشتہ نافرمان قوموں کی طرح اللہ کے سچے پیغمبر کی دعوت حق کا ٹھٹھا کرتے اور مذاق اڑاتے رہے۔ قوم کے مسلسل انکار اور مخالفت کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے خفا ہو گئے اور ان کے لیے عذاب الہی کی بد دعا کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا تیار پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی نے لنگر اٹھا دیا۔ راہ میں طوفانی ہواؤں نے کشتی کو آ گھیرا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی اور اہل کشتی کو غرق ہونے کا یقین ہونے لگا تو اپنے عقیدے کے مطابق کہنے لگے، ایسا معلوم ہوتا ہے کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، جب تک اس کو کشتی سے جدا نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے۔ یونس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو وہ متنبہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر چلے آنا پسند نہیں آیا۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا، میں وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، مجھ کو کشتی سے باہر پھینک دو۔ مگر اہل کشتی نے آپ کی پاک بازی سے متاثر ہو کر ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور قرآن اندازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور ہر دفعہ یونس علیہ السلام کے نام پر قرآن نکلا، اس لیے مجبوراً ان کو دریا میں پھینک دیا گیا یا وہ خود اس میں کود گئے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو مچھلی نے نگل لیا۔ مچھلی کو صرف حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لینے کی اجازت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کی طرف الہام کیا کہ یونس علیہ السلام تیری غذا نہیں ہیں، اس لیے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یونس علیہ السلام نے جب اپنے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ پایا تو وہ ندامت کا اظہار کرنے لگے کہ وہ وحی الہی کا انتظار کیے اور اللہ سے اجازت لیے بغیر نینوا سے نکل آئے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 اور 88 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے۔
آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 اور 88۔ سورۃ الصافات میں ارشاد ربانی ہے، اور بے شک یونس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے، جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے سو اس وقت کرا ڈالا گیا تو انہوں نے ذکر اٹھائی، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے۔ پھر اگر وہ اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کرتے تو اس روز تک اسی کے پیٹ میں رہتے جب کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ پھر ہم نے ان کو جب کہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا اور ان پر بیل دار درخت اگا دیا، اور ان کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تو وہ ایمان لے آئے، لہٰذا ہم بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقررہ تک فائدے دیتے رہے۔ سورۃ الصافات آیات نمبر 139 148۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا اور قبول فرمایا۔ مچھلی کو حکم ہوا کہ یونس علیہ السلام کو جو تیرے پاس ہماری امانت ہے اگل دے، چنانچہ مچھلی نے ساحل پر یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے کسی پرندے کا پیدا شدہ بچہ ہوتا ہے کہ جس کا جسم بے حد نرم ہوتا ہے اور بال نہیں ہوتے۔ غرض یونس علیہ السلام بہت نحیف اور ناتواں حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے۔ اب سنتے ہیں اہل نینوا کا قصہ کہ ان کے ساتھ کیا بنا۔ جب یونس علیہ السلام بد دعا کر کے اہل نینوا سے جدا ہوئے اور ادھر انہوں نے بد دعا کے کچھ آثار محسوس کیے، نیز یونس علیہ السلام کی بستی چھوڑ دینے پر ان کو یقین ہو گیا کہ وہ ضرور خدا کے سچے پیغمبر تھے اور اب ہلاکت یقینی ہے، تبھی تو یونس علیہ السلام ہم سے جدا ہو گئے ہیں۔ یہ سوچ کر سب کے دل خوف اور دہشت سے کانپ اٹھے اور وہ یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے کہ ان کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرے، اور ساتھ ہی سب خدائے عالی کے درگاہ میں توبہ استغفار کرنے لگے اور ہر قسم کے گناہوں سے کنارہ کش ہو کر آبادی سے باہر میدان میں نکل آئے، حتیٰ کہ چوپاؤں کو بھی ساتھ لے آئے اور بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا، اور سب مل کر آہوازاری کرنے لگے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کو دولت ایمان سے نوازا اور ان کو عذاب سے محفوظ کر دیا۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 98 میں ارشاد ربانی ہے، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِینٍ۔ ترجمہ، پھر کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اسے اس کا ایمان نفع دیتا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فوائد دنیاوی سے ان کو بہرہ مند رکھا۔ یونس علیہ السلام کو دوبارہ حکم ہوا کہ وہ نینوا جائیں اور قوم میں رہ کر رہنمائی کا فریضہ انجام دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی اس قدر کثیر مخلوق ان کے فیض سے محروم نہ رہے۔ چنانچہ یونس علیہ السلام نے اس حکم کو قبول کیا اور نینوا میں واپس تشریف لے آئے۔ قوم نے جب ان کو دیکھا تو بے حد مسرت اور خوشی کا اظہار کیا اور ان کی رہنمائی میں دین و دنیا کی کامرانی حاصل کرتی رہی۔